بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ جوائن کریں۔ انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ تقریباً 34 بلین ڈالرز تک ہماری ریمیٹنسز پہنچ چکی ہیں، 9% تک ان میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس کا بھی نمبر بڑھ چکا ہے، اور جو بجٹ میں حکومت نے کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے اس کو بھی ختم کیا ہے۔ یہ جو اقدامات ہیں یہ اوورسیز کے لیے کتنے تسلی بخش ہیں؟ کیا یہ اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی ہے۔ تو جو اقدامات یہ جو آپ بتا رہی ہیں حقیقت میں یہ حوصلہ افزا ہیں اور اس سے بھی اچھے ہونے چاہیے، چونکہ جو اوورسیز ہیں وہ بیسکلی ملک کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جب تک ان کو آپ ملک کے اندر سہولتیں نہیں دیں گے، ان کی انٹرسٹ نہیں بڑھے گی، وہ دلچسپی اس میں ان کو پیدا نہیں ہوگی، تو اس وقت تک وہ ریمیٹنس لائیں گے نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوورسیز کا آپ کو کانفیڈنس چاہیے، کہ ان کا کانفیڈنس آپ گین کریں، ان کے معاملات کو حل کریں، ان کی مشکلات کو سالو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا پاکستان کے اندر ہمیں کئی مشکلات کا سامنا ہے، مثال کے طور پہ ریمیٹنس وہ لوگ لاتے ہیں جو یورپ کے اندر یا دنیا کے اندر یا عرب ممالک کے اندر جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں۔ اب کوئی بھی پاکستانی ہے اس کو اپنے ملک کے ساتھ لگاؤ ہے، چونکہ وہ پیدا پاکستان میں ہوا ہے، وہ جتنا بھی اس کو دنیا کی سہولتیں ملیں لیکن اس کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، اور وہ ایک ترقی یافتہ ملک اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس سے ریمیٹنس پاکستان میں لے کے آتا ہے۔ اب ریمیٹنس آئے گی کیسے؟ حکومت نے تو بہت اچھے اقدامات کیے، اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اوورسیز کے اور بڑے مسائل بھی ہیں، اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے ملک، سب سے بڑا مسئلہ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ہمارے کئی مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم نادرا جو ہے وہ اوورسیز کے لیے ہر ملک کے اندر اوورسیز کے لیے مشینیں لگائے گی، جہاں پہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دوسری وہ جو ان کو ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں ملیں گی۔ اس کے بعد کئی سرٹیفکیٹس ہیں، برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، یہ اوورسیز کے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس کے بعد ان کی پراپرٹی کا ایشو ہے۔ دنیا ساری کے اندر ہمارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، 1 کروڑ سے زائد اس وقت جو اوورسیز ہیں وہ ہیں۔ اب اگر یورپ کی آپ بات کریں، امریکہ کی بات کریں، UK کی بات کریں، لوگوں کے پاس وہاں کی نیشنلٹیز ہیں۔ کچھ ملک ہیں جہاں پہ ڈیول نیشنلٹی ہے، اور کچھ یورپین ممالک ہیں کہ جو ڈیول نیشنلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب جس کے پاس جو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ تو پاکستان میں اپنی جائیداد خریدے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، وہ آئے گا انویسٹمنٹ کرے گا، وہ پیسہ بینک کے ذریعے بھیجے گا یا اس طرح لائے گا، وہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے وہ تو یہاں پہ جائیداد بھی نہیں خرید سکتا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس لانا چاہتے ہیں تو جو جن ممالک میں پاکستانیوں کو ڈیول نیشنلٹی الاؤ نہیں ہے ان حکومت بات کر کے ان کے لیے ڈیول نیشنلٹی کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ زاہد صاحب، فی الحال گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے 115 بلین کا ریلیف دیا ہے، 50 کروڑ تک کی جو آمدنی پہ سپر ٹیکس ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اوورسیز اس ڈیولپمنٹ کو سن کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کو لگتا ہے؟ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ ان کو تحفظ بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک اوورسیز میں سے ایک آدمی آتا ہے کہ وہ الیکٹریسٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو جو یہاں کی لوکل اتھارٹیز ہیں، جو سسٹم ہے، اگر وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ اوورسیز کو لانے کے لیے یہ اقدام تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کو قانونی طور پر تحفظ بھی چاہیے اور گارنٹی بھی چاہیے کہ وہ اگر اپنا پیسہ ملک کے اندر لا کے انویسٹمنٹ کریں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بجلی کا بحران ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بے شمار مشکلات ہیں، تو اس میں پورا پاکستان جو ہے لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ ہے، وہ لانا چاہتے ہیں، لیکن گارنٹی کیا ہے؟ یہ گارنٹی ہم نے ان کو دینی ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلچسپی بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہے یورپ میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی کہ اگر ڈوئل نیشنلٹی والا ایشو حل ہو
اور آن دی ادر ہینڈ کرائسس سے بچنے کی گارنٹی دی جائے تو یہ ریمیٹنسز کا فلو اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. بالکل بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ لوگ جب باہر ہوتے ہیں, آپ کے بہت سارے آپ کی طرح کے اور لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ آپ پہ قبضے ہو جاتے ہیں, یہاں کے کرمنل جسٹس سسٹم کو لے کے آپ کی ریزرویشنز ہیں, عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, تو کیا آپ گورنمنٹ کو تجویز کریں گے؟ یہ بالکل صحیح بات کہی آپ نے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں, سب سے پہلے تو ان کی جائیداد کے اوپر تو ان کے اپنے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیتے ہیں. دیکھیں نا, اگر بات کھل کے کی جائے نا تو سب سے پہلے تو ان کے وہ کر لیتے ہیں. اگر ان سے وہ بچ جائیں تو پھر وہ جو قبضہ گروپ ہے وہ ان کی جائیداد کو نہیں چھوڑتا ہے, کیونکہ ان نے کہیں سال میں 2 دفعہ آنا ہوتا ہے, 3 دفعہ آنا ہوتا ہے, تو اتنی دیر تک وہ ان کا کام کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ جو پٹواری سسٹم ہے, وہ پٹواری سسٹم تو کسی کی جائیداد کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. اب گارنٹی کیا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, میں نے یہ مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ انہوں نے گجرات میں انہوں نے 20-30 سال یورپ میں کام کیا, پیسہ کمایا, لے کے آئے, زمین خریدی اور اس پہ پیٹرول پمپ لگانے کی کوشش کی. تو ان کے پیٹرول پمپ کے سامنے ایک جج صاحب کا پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا پہلے, تو ان کو انہوں نے جج صاحب نے نہیں بنانے دیا, ان پہ کیس کر دیا, کرتے کراتے ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا. تو انہوں نے رابطہ کیا اوورسیز سے, انہوں نے کہا کہ میں پمپ سے تو بنانے سے تو رہ گیا ہوں, مجھے یہ دہشت گردی کے کیس سے آپ نکلوا دیں. اب جب اس طرح ہوگا لوگ سنیں گے نا تو پھر نیگیٹو چیز جاتی ہے, لیکن پازیٹیو بھی بہت ہے. یہ نہیں کہ نیگیٹو تو کبھی کبھی ہے, پازیٹیو بھی تو ہے. لوگوں کے لیے بہت سہولیات بھی ہیں, ہونی بھی چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, پیسہ لانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اٹریکشن پیدا کریں. اور زاہد صاحب, محسن نقوی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 100 ارب روپے ملک سے باہر گئے ہیں صرف پچھلے 3 سالوں میں. اب آپ لوگ 1 ونڈو آپریشن کے عادی ہیں, آپ اور ہمارے اور بہت سارے پاکستانی بھائی, آپ لوگ زیادہ ایفیشینٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں کمپیریٹیولی. لیکن اس بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد اور مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, سمجھا جاتا ہے کہ بہت بریلینٹ ڈیلز پاکستان کو مل سکتی ہیں, کیا آپ کو سپیڈی ایک موومنٹ نظر آئے گی اس بجٹ کے بعد اوورسیز پاکستانی کی طرف سے؟ پہلے تو مارکہ حق نے پاکستان کا نام روشن کیا. ہم جو ہندوستان سے بڑے کمزور لگ رہے تھے, دنیا ہمیں سمجھتی تھی کہ یہ بڑا غریب ملک ہے, ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سبقت دی. ایک تو پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے, اور دوسرا جو ہم نے 2 عالمی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے اپنے سرکاری نمائندگان کے تھرو یہ تمام باتیں پاکستانی گورنمنٹ کو پہنچائی ہیں؟ بالکل, ہم وقتاً وقتاً سب کے کیا ان کا کیا پہنچاتے ہیں. رسپانس آیا؟ دیکھیں جی, رسپانس تو انہوں نے اس پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے بات کی, میں ایک تجویز میں نے پہلے بھی دی تھی, آج بھی میں دیتا ہوں. جب ترکی میں ڈالر ان کی اکانومی کو تباہ کرنے لگا, تو پھر ٹرکش حکومت نے, ٹرکش گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے اکاؤنٹوں میں $1,000 رکھ دیں. آپ کو 1 سال کے بعد یا 2 سال جو ان کا مقررہ تھا ٹائم, اس میں آپ کو ڈبل دیں گے, تو آپ نے اس اکاؤنٹ سے نکالنا نہیں ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہے گا. تو انہوں نے ڈالر کے کو جو ان کے اوپر جو بوجھ تھا, جو ان کے اکانومی کے لیے تباہی بن سکتا تھا, تو اس سے انہوں نے جان چھڑا لی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اوورسیز کو گارنٹی دے, اور 1 کروڑ اوورسیز باہر ہیں, ہر آدمی $1,000 یا $2,000 بھی اگر اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان میں رکھے, اور وہ $2,000 مینز کہ آپ کے $2 ارب بنتے ہیں, تو $2 ارب آپ کے پاس رہیں اور 5 سال تک وہ ان کو چھیڑیں نا. 5 سال کے بعد ان کو پروفٹ دیں, آپ ڈبل دے دیں. بالکل زاہد اقبال صاحب, یہ بہت زبردست تجویز ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ بار بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے, اور وہ بزنس ایکٹیویٹی کریں گے جو آپ وہاں پہ کریں, پھر بھی ہم ڈیفینیٹلی آپ کو دعوت دیں گے. ایک بہت اہم ایشو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. پاکستان کے سسٹم میں بہت رسپیکٹ ہے, لیکن کچھ اسٹرکچرل چینجز ہیں جو ڈیو ہیں, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.